فرمایا کہ جو صاحب قربانی ہو، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی کی نیت کر لی، تو فرمایا کہ اس کے لیے یکم ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن تراشنا، بال کاٹنا یہ منع ہے، غیر مستحب ہے۔ فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے یعنی اس ذی الحجہ کے چاند دکھنے سے پہلے پہلے ہر صاحب قربانی جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ تراش لے اور اسی طرح اپنے بال وغیرہ کاٹ لے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے بعد وہ یہ عمل نہ کرے۔ ہاں، قربانی کرنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے، بال بھی تراش سکتا ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حج پر بھیجنے والوں پر کچھ پابندیاں فرما دی، احرام باندھنے کے بعد ان پر بہت سی وہ پابندیاں ہیں، بہت سے وہ جائز کام بھی ان کو منع کر دیے گئے، جس طرح خوشبو لگانا، دیگر اور بہت سی چیزیں، تو ان کو پابند کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ بھی ان کی شباہت اختیار کر لیں، ان کو بھی پابند کر دیا گیا کہ وہ بھی اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کی بھی شباہت ہو جائے۔ تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر یہ ذی الحجہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے فضائل و مناقب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ موقع پھر ہمیں دے دیا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ ہم جو روزوں کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو قربانی کا عظیم درجہ ہے اور عظیم اس کی فضیلت ہے وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل اور دیگر تمام احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔